پیارے ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ پیارے ناظرین، طوفان کے بعد چونکہ آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ پیارے ناظرین، عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی، جو قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دیا۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اور دیگر احادیث مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا بکثرت تذکرہ موجود ہے، جس کی روشنی میں ہم نے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کو بیان کیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی مبارک سیرت سے علم و عمل کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ ناظرین، یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس مندگان طوفان سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے اس کی اولاد باقی رکھی۔ ناظرین، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم سے 126 سال بعد ہوئی۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق ولادت نوح اور وفات آدم میں 146 سال کا فاصلہ ہے، اور صحیح ابن حبان کی روایت کے مطابق ان میں 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 قرن کا۔ پیارے ناظرین، 10 قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے لوگ صدیوں تک زندہ رہتے تھے۔ پیارے ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو یہ کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اذقنی لذتہ وابقى منفعتہ فی جسدی واخرج عنی اذاہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت چکھائی، اس کے فوائد کو میرے جسم میں باقی رکھا، اور اس کی اذیت مجھ سے دور کر دی۔ پیارے دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ پیارے ناظرین، آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کرتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، وہ یقیناً بہت شکر گزار بندہ تھا۔
پیارے ناظرین، علامہ علی بن محمد المعروف خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بطور خاص شکر گزار بندہ فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جب کوئی چیز کھاتے یا پیتے یا لباس پہنتے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے۔ پیارے ناظرین، یہ ایک سمجھانے کے لیے قول ہے جو صرف زبان کا شکر بیان کرنے کے لیے ہے، ورنہ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر اس سے بہت زیادہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف شاکر یعنی شکر گزار نہیں بلکہ شکورن یعنی دائمی شکر کرنے والا قرار دیا ہے۔ اور پھر شکر جیسے زبان سے ادا ہوتا ہے اسی طرح دل اور اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، تو حضرت نوح علیہ السلام کے قلب مبارک کا شکر کس قدر تھا، اس کی عظمت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستوں، اور اعضائے مبارکہ سے کیسے شکر ادا کرتے تھے وہ بھی ہماری عقل سے ورا ہے۔ پیارے ناظرین، صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ اعضاء کے شکر میں یہ بات داخل ہے کہ انہیں اطاعت الہی میں مشغول رکھا جائے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیگر عبادات کے ساتھ تبلیغ دین کی عبادت کو جیسے ادا کیا وہ سورہ نوح سے ظاہر ہے کہ دن رات اور پوشیدہ اعلانیہ ہر طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور اپنے قلب و بدن پر ہونے والی ہر تکلیف کو برداشت کیا۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ حضرت شمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب والے شام کی اولاد سے ہیں، حبشی حام کی نسل سے ہیں اور رومی یافس کی اولاد سے ہیں۔ پیارے دوستوں، نبوت اور کتاب آپ علیہ السلام کی اولاد میں رکھی گئی، چنانچہ آپ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اور رسول دنیا میں مبعوث ہوئے سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور تمام آسمانی کتابیں بھی آپ علیہ السلام کے اولاد میں سے مخصوص ہستیوں پر نازل ہوئیں۔ پیارے دوستوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی۔ پیارے دوستوں، اس آیت میں دو رسولوں کا ذکر ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسول علیہ السلام تشریف لائے سب آپ علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے، اور آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ پیارے دوستوں، یوں نبوت اور کتاب اولاً حضرت نوح علیہ السلام اور ثانیاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہوئی۔ ناظرین، بعد والوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر جمیل باقی رکھا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سامعین، یہاں بعد والوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد والے انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی امتیں مراد ہیں، اور یہ حقیقت ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے۔ ناظرین، فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرشتے، جنات اور انسان سب حضرت نوح علیہ السلام پر قیامت تک سلام بھیجتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام پر سلام کا کلمہ ہمیشہ موجود رہے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وفات کے بعد دنیا میں ذکر خیر رہنا اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور کرم ہے۔ میرے پیارے ناظرین، آج کا بیان یہیں تک، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ پیارے ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔